حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عام انسان ہی تو تھے، ایک ہے ترتیب الیاسی اور دوسری طرف ما انا علیہ و اصحابی یعنی سیرت طیبہ۔ جب دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو بغیر کسی تردد اور جھجک کے ما انا علیہ و اصحابی والے طرز و ترتیب کو اپنانا ہوگا۔ یہ بات یقیناً جان لو کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی ہرگز نہیں تھے، ان کی ترتیب دعوت ما انا علیہ و اصحابی کے 100% موافق تھی، مگر ان کے اپنے وقت کے حساب سے۔ اب موجودہ وقت کے اعتبار سے الیاسی ترتیب میں وسعت کی ضرورت ہے، اور چونکہ موجودہ امیر حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب ہیں تو ان پر جو بات بھی منشر ہوگی، بشرط یہ کہ وہ بات خلاف شرع نہ ہو، تو بحیثیت امیر ان کی اس بات پر عمل کرنا دعوتی احباب پر واجب ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم ہوں یا مولانا نذر الرحمن صاحب ہو یا کوئی اور، اس وقت اگر یہ بزرگ مرکز نظام الدین کو مرکز اور مولانا سعد صاحب کی امارت کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو ان کا دعوتی کام اور قربانی صحیح حدیث کی روح سے ذرے برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے، اور افتراق امت کا گناہ ان کے سر ہوگا۔ سب کی بزرگی پر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے، اور سب کی بزرگی مل کر بھی حدیث نبوی کا مطلب اور معنی ہرگز نہیں بدل سکتے، چاہے کتنی ہی تعویلات گھڑ لی جائے۔ اسی لیے امیر کے بارے میں لفظ عبد وحشی اس بات کا غمازی کرتا ہے کہ کسی بھی حیثیت کا امیر ہو، اس کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، کم عمر ہو کہ بوڑھا، ان پڑھ ہو کہ علامہ، تربیت یافتہ ہو کہ نہ ہو، شہری ہو کہ دیہاتی، الیاسی وقت کا ہو کہ 100 سال بعد والا، امیر ہے امیر، اس کی مانی جائے گی، رہے وہ علماء اکرام جو دعوتی کام میں نہیں لگے اور نہ ہی وہ حضرت جی کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ اگر وہ اعتراض اور تنقید کر لے تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہمیں ان کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی حضرت جی کی امارت ان پر لاگو ہوگی۔ لیکن بحیثیت تبلیغی ہم سب کے سب مامورین ہیں، چاہے وہ رائے ونڈ والے ہوں کہ ککرائل والے، حجاز والے ہوں کہ امریکہ، یورپ، افریقہ اور ایشیا والے۔ بحیثیت تبلیغی ہم پر صرف اور صرف ایک امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی اطاعت لازم ہے، اور انہی کا اتباع کیا جائے گا، اور انہی کی بات لیں گے، انہی کی باتوں کا تذکرہ ہوگا۔ ان کے علاوہ کسی اور کو ان جیسا مقام اور اہمیت دینا تو دور کی بات، اس کا تصور کرنا بھی استخفاف امارت اور امیر ہے، جو پیش خیمہ ہے امیر اور امارت سے بغاوت کا۔ کسی کی کہی ہوئی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے، چاہے وہ فتویٰ ہو یا نصیحت ہو یا بیان ہو کہ ہدایت۔ بقول حضرت مفتی نیوال الرحمن صاحب دامت و برکاتہم، فتویٰ دیکھ کر ہم تبلیغ میں نہیں لگے، اسی طرح کسی ایرے غیرے کے فتوے سے ہم کام کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دعوتی امور میں مرکزیت ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اس ادراک اور شعور کے بغیر نہ تو تبلیغ ہی سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی تبلیغی بصیرت نصیب ہوگی۔ سابقہ عمرہ کا حکم، وقت کے امیر کے ہوتے ہوئے سابقہ امیروں کی بھی انہی باتوں کو لیں گے جو متواتر چلی آ رہی ہوں اور شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن موجودہ امیر کی بات ہر حال میں ماننی لازمی ہے۔ حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے تو انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی ہوگی، یعنی جس طرح سارے نبیوں پر ایمان رکھیں گے لیکن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ اسی طرح حضرت الیاس، حضرت یوسف اور حضرت انعام الحسن صاحب کی قدر و عظمت سے ہمارا دل تو معمور ہو، مگر اطاعت صرف اور صرف موجودہ امیر حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب ہی کی کریں گے۔ مراکز کے ذمہ دار اپنے بیانوں میں، مذاکرات میں، ہدایات میں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا نام اہتمام سے لیویں، ان کی باتوں کو چلائیں تاکہ امیر کی عظمت قلوب پر منقش اور چسپاں ہو رہی ہو۔ دوسروں کی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیں تو شرعاً کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح کے اہتمام سے خواص اور عوام کے قلوب اجتماعیت کے ساتھ اپنے امیر کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ باتیں کلید ہیں اجتماعیت کی، امیر اور مامور کے رشتے کو جان بخشنے کی۔ حضرات صحابہ کا یہی دستور تھا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے تاریخی واقعات کی وجہ سے نت نئی مشکلات کا سامنا رہا ہے، ان پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر گئی،
جو اس نے کمایا اس کے لیے وہی ہے اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ دین موجودہ وقت کے کاموں کو تازہ ترین مسائل کی روشنی میں حل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ موجودہ وقت کے امیر کی ہدایات اگر ناکافی ہوں تو پھر اسلاف کی طرف دیکھا جائے گا، اور موجودہ امیر کی ہدایات اور تصریحات اور توجیہات اس قدر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ذمہ داران مرکز پر واجب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اخذ کرنے کے لیے مرکز نظام الدین اور وہاں کے بزرگ امیر محترم کی طرف اہمتاً متوجہ رہیں، ورنہ وہ اپنے علاقے کے متبعین اور مامورین اور ساتھیوں کی کما حقہ تربیت نہیں کر سکیں گے۔ یہی ایک منظم نظام دعوت ہے جو ہم نے پیش کی۔ کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کی روشنی میں منعقدہ امارت اور امیر سب چیزوں پر مقدم ہے۔ جو واقعی مخلص دائی ہوگا وہ مذکورہ بالا ہدایات کو کما حقہ لے گا، اور جن کے قلوب امارت اور امیر کے بارے میں زنگ آلود ہیں وہ اپنے پیر پر اپنے ہاتھ سے کلاڑی چلانے والا اور خود کو دھوکہ دینے والا فائدہ۔ دیگر علماء کرام اور ان کے نظریات اور اعتراضات سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ یکسوئی کے ساتھ اپنے امیر کی اطاعت میں قربانیوں کے ساتھ چلتے رہنا، یہی ہمارا معمول اور یہی ہمارا وظیفہ اور یہی ہمارا شعار ہے۔ دوسرے لوگوں کی باتوں پر کان دھریں گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ ہم نے ترکیوں کے علماء سے پوچھا کہ تمہارے تبلیغی ساتھیوں میں کوئی انتشار نہیں، نہ تمہارے پاس کوئی اور گروپ اور فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ ڈسپلین رکھتے ہیں، فوجی مزاج والے ہیں، اپنے ذمہ داروں کے سوا کسی کی نہ تو سنتے ہیں نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی دلچسپی لگی رہتی ہے۔ ترکی اپنے بڑوں کی 100% اطاعت کرنے والی قوم ہے۔ ملک کے سربراہ کے ایک فون پر پورے ملک کی عوام 10 منٹ کے اندر سڑکوں پر آ چکی تھی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ کچھ سوچ لوں، مشورہ کر لوں، فتویٰ لے لوں۔ سبحان اللہ، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور سینوں کو کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔